بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کی بات مضر تک پہنچی۔ مضر وہ شخص ہیں جس نے مقام ابراہیم جو کہ طوفان نوح میں ختم ہو گیا تھا، اس کو دریافت کرنے والا سب سے پہلا شخص مضر ہے۔ اب بات آتی ہے مضر کس کے بیٹے ہیں؟ مضر بیٹے ہیں نزار کے، اور نزار بیٹے ہیں معد کے، اور معد عدنان کے۔ یہاں تک وہ نسب ہے جس پر علماء انساب یعنی نسب کے ماہر علماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں متفق ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ امام اعظم یعنی امت کا قائد و رہنما ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ قریشی ہو۔ اگر وہ ضروری شرائط جو امام اعظم میں ہونی چاہیے قریشی میں نہ موجود ہوں تو پھر کنانی ہو۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اگر مطلوبہ شرائط کے ساتھ کنانی شخص نہ ملے تو خزیمی ہو، اور اگر خزیمی نہ ملے تو مدرکی ہو، اگر مدرکی نہ ہو تو الیاسی ہو، اگر یہ الیاسی نہ ہو تو مزری ہو، اگر مزری نہ ہو تو نزاری ہو، اگر نزاری نہ ہو تو معدی ہو، اگر معدی نہ ہو تو عدنانی ہو، اور اگر عدنانی نہ ہو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، کیونکہ عدنان سے اوپر کوئی صحیح بات معلوم نہیں ہے، اور عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک نسب کو محفوظ کرنا ممکن نہیں ہے۔ معد اس لیے کہا گیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے خلاف زبردست جنگ و جدال کیا، اور جب بھی کسی سے جنگ کی تو کامیاب و کامران ہو کر لوٹا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ کوئی عربی شخص نسب میں عدنان اور قحطان سے علیحدہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عدنان کی اولاد کو قیس کہا جاتا تھا اور قحطان کی اولاد کو یمن کہا جاتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عرب پر شاہ بخت نصر کو مسلط کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ کو حکم دیا کہ وہ معد بن عدنان کو اپنے براق پر بیٹھا کر وہاں سے لے جائیں تاکہ وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے، اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی پیٹھ سے ایک نبی کریم پیدا ہوگا جس پر رسالت کو ختم کروں گا۔ چنانچہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور معد کو وہاں سے شام لے گئے۔ وہاں وہ بنی اسرائیل کے درمیان پلا بڑھا۔ پھر جب فتنہ دب گیا یعنی بخت نصر کی موت ہو گئی تو وہ عرب میں لوٹ آیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ یہ مدتوں اپنی قوم کو تبلیغ حق کرتے رہے مگر قوم نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر مایوس ہو کر انہوں نے قوم کو چھوڑ دیا اور روپوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شاہ بخت نصر کو اس قوم پر مسلط فرمایا۔ اس نے ان سے جنگ کی اور بیت المقدس پر قبضہ کر کے اس کو تباہ و تاراج کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس وحی نازل فرمائی کہ ہم بیت المقدس کو دوبارہ بسائیں گے، تم وہاں جاؤ۔ یہ وہاں پہنچے۔ وہاں ان کے دل میں خیال آیا کہ اس تاراجی کے بعد یہ کیسے بسے گا اور یہ مردے کیسے زندہ ہوں گے۔ اس کی بعد یہ ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں مردوں کے زندہ ہونے کا تماشا دکھانے کا ارادہ کیا، چنانچہ یہ سو گئے اور اپنے پاس ہی اپنے کھانے پینے کا سامان رکھا اور وہیں اپنا سواری کا گدھا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ 100 برس کے بعد جاگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کتنے دن سوئے؟ کہا ایک دن یا کچھ کم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا کہ تم 100 برس سوئے ہو، مگر اپنے کھانے پینے کا سامان دیکھو جو سڑا نہ گلا، اور گدھے کو دیکھو کہ کس طرح ہم اس کی ہڈیوں کو ترتیب دے کر اور اس پر گوشت چڑھا کر اس کو پھر زندہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ پارہ 3 رکوع 2 میں اس آیت میں ذکر ہے۔ کالذی مر علی قریہ،
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قصہ حضرت عزیر کا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو دوستو اس سے آگے کی باتیں ہم انشاءاللہ آئندہ حصے کے اندر بیان کریں گے۔ آپ حضرات بنے رہیں اور جڑے رہیں، ہمیں سپورٹ کریں۔ فقط والسلام۔